رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے تھے، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ نبی کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اندر، علالت کے اندر تھے۔ بعض موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابو جان کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ انت عتیق من النار، یہ ابو بکر وہ ہے جو جہنم سے آزاد ہونے والا شخص ہے، جس کو جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ مل چکی تھی۔ بہت سارے کارنامے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، نبی کے زمانے میں بھی اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد میں بھی۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے ہاتھ مال کو جمع کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ بہت سارے کارنامے ہیں۔ معراج کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، نبوت کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ حالانکہ بہت مشکلات، پریشانیاں، مصائب و آلام برداشت کرنے پڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہجرت کے موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ غار ثور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو غار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے پیر مبارک ران کے اوپر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق تھے۔ بہت سارے کارنامے ہیں۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے تمام صحابہ کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر صدیق کا حق میں نے ادا نہیں کیا ہے، میں ادا نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حق ادا فرمائے گا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ یوں ہی تھوڑی کسی کو مل جاتا ہے، ایسے نہیں ملتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جن کے ہاتھ پر بڑے بڑے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ یہ عثمان غنی وہ صحابی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا تھا، اور دو بیٹی، نبی کی دو بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے پھر دوبارہ کرایا تھا، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، یعنی نبی کی دو بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ یہی عثمان غنی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا۔ حضرت سعید، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تو وہ ہے جو 10 مبشرہ کے اندر کیا نام ہے داخل ہے۔
عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں فرمایا کہ یہ 10 صحابی جنتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 10 ہی صحابی جنتی ہے، باقی صحابی جنتی نہیں ہیں؟ نہیں، سارے صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں جن کو رسول اللہ نے اٹھایا تھا اور اعلان کیا تھا وہ 10 صحابی تھے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے نام لیا۔ اور انہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا پہلے نام آتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکل کر کے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے درمیان میں بیان فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نبی نے ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ بھی یہ کلائی پکڑ لی ہے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کا، اور دوسرے ہاتھ سے حضرت عمر کی کلائی پکڑی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ہاتھ کو پکڑ کے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ہم دونوں ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، تینوں، حضرت ابو بکر ایک طرف، عمر بیچ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میں ایسے اٹھائے جائیں گے۔